بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چائنا جا رہا ہے کل اور وہ پتہ لگا لے گا کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے۔ میک نے شراب کے گلاس کو ہونٹوں سے لگاتے کہا تھا، او واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اور تم یہ سب مجھے اتنے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ بتا رہے ہو۔ زکی نے پرجوش ہوتے کہا تھا، ہاں میں نے سڑا ہوا منہ اس لیے بنایا ہے کہ تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میک نے ٹیبل پر گلاس رکھتے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کہا تھا، ہاں میں واقعی وہ نہیں دیکھ سکتا جو تم دیکھ رہے ہو۔ سوچو میک، میرا نام ہوگا اس پورے ورلڈ میں، گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام آئے گا، جو ایسے 20 سال پہلے آتے آتے رہ گیا۔ پورے 20 سال میں نے انتظار کیا ہے اس دن کا، اور دیکھو وہ پل اب دور نہیں جب دنیا مجھے پہچانے گی۔ زکی نے آنکھیں بند کرتے ایک الگ جہان میں پہنچتے سرور سے کہا تھا، تمہیں وہ فندہ نظر کیوں نہیں آ رہا جو بہت جلد ہماری گردنوں پر کسا جائے گا؟ زکی، اگر وہ اس محلول تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب اسے اپنے باپ کے قاتلوں کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو، اور تم یہ بھی تو سمجھو اس کا اصل مقصد ہی اپنے پیرنٹس کے قاتلوں کو ڈھونڈنا، یہ چیز اصل میں وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈنے نکلا ہے، مگر انڈائریکٹلی وہ ہمیں اس محلول تک پہنچا رہا ہے۔ اور پھر یہ تو میں اور تم بھی جانتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی وہ محلول ڈھونڈ لینا ہے ویسے ہی اس کی موت، یعنی ہم ارسم سلطان چودھری کو مار دے گے، قصہ ختم۔ زکی نے اس کی بات کاٹتے پوری تفصیل سے آگاہ کیا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کر پاؤ گے؟ میک نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ اس پزل باکس میں کچھ تو ایسا ہے جو میں پچھلے 20 سالوں سے نہیں سلجھا پایا۔ وہ لڑکا اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو اچھے سے جانتے تھے، کچھ تو ایسا ہے جو صرف وہی دونوں بوجھ پائیں گے۔ وہ پزل باکس اس محلول تک پہنچنے کی چابی ہے، اور اس چابی تک ہمیں وہ دونوں پہنچائیں گے۔ تم بس اپنے 2 کارندوں کو اس کے پیچھے چائنا بھیجو اور دیکھ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ اس کو اپنا بنا کر اس سے معلومات اگلوانا ہوگی، مطلب اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زکی نے میک کی طرف دیکھتے بھاری ٹھوس لہجے میں کہا تھا، ہاں سمجھ گیا، میں آج ہی لگواتا ہوں پتہ۔ بس یہ سب کچھ جتنی جلدی حل ہو جائے اتنا بہتر ہے، اور تمہیں اپنا 20 سال پرانا وعدہ یاد ہے نا؟ میک نے کچھ یاد دلانے پر اس سے پوچھا تھا، ہم اچھے سے یاد ہے، میرے خون میں وعدہ خلافی نہیں ہے، زکی نے مسکراتے کہا تھا۔ جواباً میک سر ہلا گیا تھا۔ یہ کیا، کیوں روک رہے ہو یہ لوگ؟ فاہ نے ڈونا کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ریلیکس یار، گاڑی کے پیپرز وغیرہ چیک کرنے ہوں گے، ڈونا نے نرم لہجے میں تسلی دیتے کہا تھا۔ چل بھائی کاکا ڈگی کھول، ایک حوالدار نے اس کی گاڑی کا شیشے بجاتے کہا تھا۔ جی سر، ڈونا نے کہتے ڈگی کھولی تھی۔ حوالدار ڈگی کی طرف گیا تھا، پھر اپنی ہی جیب سے 3-4 پاؤڈر کے پیکٹ نکال کر ڈگی میں پھینکے تھے۔ اوہ، یہ کیا، تم پاؤڈر سمگل کرتے ہو؟ مونچھوں والے حوالدار نے اس کے سامنے پیکٹ لہراتے کہا تھا۔ یہ میرا نہیں سر، یہ تو سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہاں سے آیا ہے۔ ڈونا کی بات کاٹ کر فہا بولی تھی، بی بی آپ سے بات نہیں کر رہا میں، یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، یہ تو بعد کی بات ہے، مگر اس وقت یہ آپ کی گاڑی میں سے نکلا ہے اور تفتیش تو ہوگی۔ چل مصری محمد، اس کے موبائل میں ڈال اور تھانے پہنچا۔ حوالدار نے اپنے ساتھی کو بلایا تھا۔ سر یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا، وہ بس کاکا جو بھی کہنا ہے تھانے میں۔ حوالدار نے اس کو موبائل پہ ڈالا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑیں اسے، جب وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب اس نے نہیں کیا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک معصوم شریف شہری پر الزام لگاتے شرم آنا چاہیے آپ کو۔ فہد تو کسی بفری شیرنی کی طرح گرائی تھی۔ دیکھو بی بی، جو بھی کہنا ہے تھانے جا کر کہنا، یہ بھاشن ہم روز سنتے ہیں، جب اس کی ضمانت لے کر آؤ تو بات کر لینا، فی الحال ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ حوالدار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تم گھر جاؤ فا، میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ، ڈونا نے گاڑی میں چلتے ہی کہا تھا۔ میں آ رہی ہوں تمہارے پیچھے ہی، ایسے کیسے گھر چلے جاؤں؟ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی اور گاڑی پولیس موبائل کے پیچھے لگا دی تھی۔ آپی تائی نے ایسا کیوں کیا، ملزم بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ہمیشہ بابا نے انہیں عزت دی، ہم سب نے انہیں عزت دی، اور انہوں نے کیا ہم سے، ہماری دنیا کل کائنات ہی چھین لی۔ میں کیسے رہوں گا ماما بابا کے بغیر؟ وہ اس کے گلے لگا تڑپتا ہوا روتا ہوا کہہ رہا تھا، سب میری غلطی ہے، میں ملزم حسین کے سامنے ایسے ہمیشہ سخت لہجے سے بات کرتی نا، یہ سب ہوتا، مگر شیری میں کیا کرتی؟ اس کی نظروں کی غلاظت ہمیشہ مجھے چبھتی تھی، گھن آتی تھی، پھر ایسے نامحرم کے ساتھ ہر بات جانتے ہوئے میں کیسے نرم پڑ سکتی تھی؟ وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے پھوٹ کر رو دی تھی۔ نہیں آپی ایسا نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ اچھی بہن اچھی بیٹی رہی ہیں، آپ خود کو کیوں الزام دے رہی ہیں؟
اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ شیری، مجھے بابا کے لمس یاد آتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی وہ آخری جھلک، میری ماں کی ممتا، میری زندگی پر لگا طلاق کا داغ۔ میں کس کس پر نوح کنا ہوں، ماتم کروں؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اپی، اللہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ بابا کہتے تھے جب اللہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ بندے کے صبر کو، پیمانے کو دیکھتا ہے۔ جتنا گاڑھا صبر ہوتا ہے وہ اتنا میٹھا پھل دیتا ہے۔ یہ رخ زندگی بھر کا ہے جس میں ہمارا ساتھی رب کی طرف سے ملا صبر ہی ہوگا۔ اس نے بہن کے کانپتے وجود کو سینے سے لگاتے تسلی دی تھی۔ خود وہ 10 سال کا بچہ اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ ہم بھی ان کے ساتھ منو مٹی تلے دفن ہو جاتے۔ اور تو اب ہو جاؤں دفن، کس نے روکا ہے؟ تم جیسی غلاظت کو پالنے کی لان تان سے تو جان چھوٹے گی۔ تائی نے اندر آتے ہی اس کی بات کاٹ کر اسے کھینچ کر کھڑا کرتے کہا تھا، تائی آپ میری بہن۔ چپ بے چٹان کی، بہت ناٹک ہو گیا اور کالیا، دونوں کے ماں باپ کی تدفین بھی ہو گئی اور کل بھی۔ اب اپنے بھائی کو لو اور نکلو اس گھر سے، اور اگر دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، اس گھر کو تو ہڈیاں بھی تھی، تم دونوں کی کسی کو نہیں ملے گی۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے تنبیہ لہجے میں کہا تھا، کیا مطلب؟ یہ گھر تو ہمارا، منتہا نے ڈوب ڈباتی نظروں سے پوچھا تھا۔ تمہارا گھر؟ یہ گھر میرے شوہر کی کمائی کا تھا، جسے چند دن پہلے تمہارے باپ سے دھوکے سے صحیح کروا کر میں نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ اب چونکہ میں یہ گھر بیچ چکی ہوں تو تم لوگ اپنا بوریا بستر گول کرو، نکلو یہاں سے۔ تائی نے ہاتھ جاڑتے صاف بات کرتے کہا تھا، آپ ہمارے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، ہم نے کیا بگڑا ہے آپ کا، ہم کہاں جائیں گے تائی؟ شیری نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی، میری بلا سے جہنم جاؤ، جہاں بھی جاؤ، مگر یہاں صبح تک مجھے تم دونوں کی شکلیں نظر نہ آئیں، یہ میں پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں۔ پھر تائی سے شکوہ مت کرنا۔ آنکھیں دہکاتی انہیں دھمکاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھیں۔ اپی، اب ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں؟ کوئی بھی تو نہیں ہے ہمارا، اپنا کون رکھے گا ہمیں؟ وہ منتہا سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، بس اپی کی جان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ہی تو کہا تھا کہ اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہے، جس نے یہ پہاڑ توڑے ہیں وہ راستہ بھی دکھائے گا۔ منتہا نے بڑی ہمت سے شیری سے کہا تھا، جبکہ دل سے وہ خود ڈری ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو بچپن سے لے کر اب تک کبھی گلی میں باہر اکیلی نہیں نکلی، نہ کبھی اکیلی آئی، اسکول، کالج، اکیڈمی، بازار، ہر جگہ ماں باپ کے ساتھ آنا جانا، وہ اکیلی کیسے اس ظالم دنیا میں نکلے گی، رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈے گی؟ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گلے سے لگائے اسے تسلیاں دیتی رہی تھی۔ وہ روتے روتے سو گیا تھا، باہر سے کسی بھی شور کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر باہر دیکھا تھا، صحن خالی تھا، کمرے بھی خالی تھے، پورے گھر میں وہ بہن بھائی اکیلے تھے۔ اسے یاد تھا وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے گھر میں اکیلی نہیں رہی تھی، ہمیشہ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی گھر پر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ برآمدے میں بڑی سیڑھی پر بیٹھ کر اس ویران صحن کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ اس کی ماما، بابا اور شیری بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کی پارٹنر بنتی تھی اور شیری ہمیشہ ماں کا، اور وہ اور اس کا باپ ہمیشہ ان دونوں کو ہرا دیتے تھے۔ اب وہ اپنے بابا کو عید کی نماز شیری کے ساتھ پڑھتا آ کر دیکھ رہی تھی۔ ایک بار وہ گر گئی تھی، گھٹنے پر چوٹ لگی تو جتنا وہ روئی تھی اتنا ہی اس کے بابا بھی ساتھ روئے تھے۔ صحن کے کونے پر بنے امرود کے درخت پر بندہ رسی کا جھولا ویران تھا، جس پر اس نے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک جھولے تھے۔ منتیا آٹے میں اتنا پانی ایک دم سے نہیں ملاتے، تھوڑا تھوڑا ایسے۔ اس کی ماں اس آٹے کی پرات میں پانی ڈال کر اسے آٹا گوندھنا سکھا رہی تھی اور وہ بیزاریہ سے سیکھ رہی تھی۔ منتہا، ناشتہ کر کے جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی، مجھے پتہ ہے تم بھوکی کتنی کچی ہو۔ مگر اب وہ ممتا کی آواز کہاں تھی؟ اس نے تو کل سے پانی کا گھونٹ اپنے اندر نہیں اتارا تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا، پہن کر دیکھو کیسا ہے۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی الگ ڈیزائن پہنے جو کسی نے نہ پہنا ہو۔ کتنی یادیں، کتنی منظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے آگے چل رہے تھے، کبھی چہرہ دھندلا رہے تھے، کبھی ڈوبا رہے تھے۔ تکلیف کے مارے حلق میں پھندا چبھ رہا تھا اور دل کانپ رہا تھا وجود کی طرح۔ کتنی ٹھنڈی چھاؤں تھی ان کا وجود اس گھر پر۔ وہ گئے تو گھر ایسا خاموش قبرستان بن گیا جس کے سناٹے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ جسے کبھی رونے نہیں دیا تھا آج اس کی روح کو لا رہی تھی۔ یہ کیسا انصاف ہے میرے مالک، یہ کیسی آزمائش ہے؟ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، پھر مجھ سے ہی میری جنت کیوں چھین لی؟ یہ کیسا نصیب لکھا میرا کہ میں مردہ بن گئی ہوں؟ میرے پاس تھا ہی کیا جو مجھ سے وہ بھی چھین لیا؟ کس کے سارے خود کو سنبھالوں میں؟ تو بڑا مشکل کشا ہے، بہت بڑا مددگار ہے، میں بے عیب ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روز ہمیشہ میری گواہی میرے مالک، میرے باپ کے سامنے بن جانا۔ مالک مجھ ناتواں پر رحم کر۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کتنی دیر وہ ہچکیوں سے روتی رہی تھی، یہاں تک کہ تہجد کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تھی
भीगे चेहरे के साथ रब की पुकार पर लब्बैक कहती उठी थी। तहज्जुद पढ़कर कुछ सोचते हुए बैग निकाला था। उसमें अपने और शेरी के कपड़े रखे थे, कुछ ज़रूरत का सामान, अपने बाप की हिसाब किताब की डायरी निकाली थी। उसे अच्छी तरह पड़ा था। 20,000 सिलाई के थे देने वाले साथ वाली खाला को, बस बाकी सारे हिसाब किताब उसका बाप चुका गया था। अपने बाप के दराज में पैसे देखे थे, 40,000 थे, वो निकाल ले। जेवर तो कुछ था नहीं पास, सिवाय एक छोटे से सेट के या माँ की बालियों की जो वो अक्सर कानों में पहनती थी, वो भी गुस्ल के बाद उसे नहीं पता कहाँ थी। शादी पर भी उसने नकली जेवरात पहने थे। वो छोटा सा सेट और रकम बैग में रख कर किचन में जाकर उसने रोटी बनाई थी और फिर तकरीबन 7 बजे के करीब शेरी को उठाया था। नाश्ता कर लो, फिर हमें निकलना है। चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती सजाए कहा था। मगर हम कहाँ जाएंगे बाजी, मैं ताई से मिन्नत कर लूँगा, हम कैसे जा सकते हैं। उसने सामने पड़े चाय पराठे को देखते कहा था, नहीं शेरी, मैं तुम्हें अब नहीं खोना चाहती। मैं नहीं जानती तापे क्या करेंगी क्या नहीं, मगर मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, हम कहीं भी चले जाएंगे। उसने कंधों पर काली चादर डालते बैग बाहर निकालते कहा था। एक बैग शेरी का था और दूसरा उसका, जिसमें उन दोनों के कपड़े, फैमिली एल्बम, एक उनकी फैमिली फ़ोटो फ्रेम और माँ बाप से जुड़ी कुछ यादें थीं। ठीक है, तो फिर हम ज़ोएशा आपी की तरफ। नहीं शेरी, हमें हमारे माँ बाप ने कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाना और बोझ बनना नहीं सिखाया। ये जंग हमारी है और हम ही जीतेंगे उसे। मैंने अल्लाह पर भरोसा रख कर इस घर से कदम बाहर निकालना है, तुम भी उस पर भरोसा रखो। उसने पराठे का नवाला तोड़कर उसके मुंह में डालते कहा था। आपने खाया? पराठे के नवाले के साथ शेरी ने अपने आंसू पीते बर्राई आवाज़ में पूछा था। हाँ खा लिया, चलो जल्दी से ख़त्म करो इसे, फिर हमें निकलना है, ये ना ट्रेन निकल जाए। उसने उसे नाश्ता कराते कहा था। हम जाएंगे कहाँ पी? शेरी ने पूछा था। इस्लामाबाद। तुम्हें हमेशा से शौक़ था ना एक आर्मी ऑफिसर बनने का, तो अब तुम्हारी अपी तुम्हारा शौक़ पूरा करेगी। उसने किचन में बर्तन रखते कहा था और फिर उन्हें खंगालने लगी थी। मगर अपी इसमें तो बहुत पैसे लगते हैं। बाबा बताते थे कि बोर्डे में जो लोग रहते हैं इनको लाखों की तादाद में। शेरी एडमिशन हो जाए तो ये भी हो जाएगा। ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल ये 20,000 और ये चाबी साथ वाली खाला को दे आओ, कहना कि ये सिलाई के पैसे उनके हैं और ये चाबी ताई को दे दें। बैग निकालकर उसने दरवाजे के पास रखे थे। सारे कमरों को, पूरे घर को, सेहन को आखिरी बार देखा था। कभी उसके वहम गुमान में भी ये नहीं था कि ऐसे वो अपने बचपन के वंडरलैंड को छोड़कर जाएगा। दिल पर हाथ रखे वो सिसकी थी जब शेरी उसकी कमर पर हाथ बांधे हिचकियों से रोया था। दोनों बहन भाइयों के लिए गहरी तकलीफ थी इस घर को छोड़ना। खुद को खामोश कराते, शेरी के माथे पर बोसा देते वो घर से बाहर निकली थी। घर को लाक लगाकर अपने अपने हैंड कैरी थमे वो लोग मेन रोड पर आए थे। कहाँ है आपके ऑफिसर, मुझे बात करनी है। वो साड़ी संभालती फटने को तैयार खड़ी थी। क्यों चिल्ला रही हो बेबी? बीबी साहब दफ्तर में नहीं है, सुबह ही आएंगे, सुबह आना। हवालदार ने दांत में तिलित बातें कहा था। ठीक है, फिर डोना को भी अभी और इस वक्त रिहा करो जब तुम्हारा साहब। हाँ मिस्त्री मोहम्मद, क्या रिपोर्ट है? भाई साहब ने सर से कैप उतारते अपने कैबिन की तरफ जाते फाहा को फुल इग्नोर करते कहा था। जी सर, 5 केसेस फाइल हुए हैं। और वो उसके पीछे पीछे चलता उसके ऑफिस में गया था। तुमने किया ना ये सब? अना को ठेस जो पहुंची, तुम्हें तुम्हारी औकात जो याद दिलाकर आई, तो अब तुम अपनी घटिया पावर्स इस्तेमाल करोगे। वो मिस्त्री मोहम्मद से पहले उसके ऑफिस तक पहुंची थी और इस पर बिफरी शेरनी की तरह झपटी थी और उसके गिरबान पकड़ा था। मिस्त्री मोहम्मद तो उसकी जुरात पर अश कर उठा था। स्टे इन योर लिमिट्स फाहा सुल्तान चौधरी, अपनी हदें मत भूलो। उसके नाजुक हाथों से अपना गिरबान छुड़ाते वो उसे डबल आवाज़ में दौड़ा था और माथे पर तेवरियाँ चढ़ाए उसने मिस्त्री मोहम्मद को बाहर जाने का इशारा किया था। महर हूँ अपनी हद में और तुम जितना चाहे घटियापन कर लो। क्या कसूर है डोना का हवालात में बंद करना है तो मुझे करो। वो बिड़की थी उस पर, क्या कसूर है उसका? ये तो मुझसे मत पूछो। वो उसको इग्नोर करता गुस्सा जब्त करते अपनी कुर्सी पर बैठा था। थोड़ी देर पहले वाला वो सीन याद करके जब वो उसकी बाहों में थी, जलसी उस पर फिर सवार हुई थी और वह फिर सुलगा था। देखो सुस्त कछुए, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुमने डोना को रिहा नहीं किया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसने उसके सामने पड़ी फाइल्स उठाकर ज़मीन पर मारी थी और हैसम की हद ख़त्म हुई थी उसकी बदतमीजी देखकर। ताबे किसी चीते की तरह अपनी कुर्सी से उठा था। नहीं करूँगा, जो करना करो और ये फाइल्स उठाकर दोबारा टेबल पर रखो। अपने गुस्से को पीते उसकी बाजुओं को पकड़ते उन पर दबाव बढ़ाते कहा था। नहीं उठाऊंगी, इन फाइल की जगह तुम्हें उठाकर फेंकना चाहिए था। मुझे बदतमीज इंसान, छोड़ो मुझे। अपने बाजुओं को छुड़ाती वो चीखी थी। नहीं उठाऊंगी। उसने एक जस्त में उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़े कहा था कि वो दर्द से चिल्ला उठी थी। तुम एक नहायत अनाथ परस्त और जालिम इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए इंसान हो।
بررائی آواز میں اپنے بالوں کو جیل سے اکھڑتا محسوس کرتے کہا تھا، تم بھی تو ظالم ہو، غیر کی بہوں میں سسکتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ اس کے منہ کے پاس لال انگارہ آنکھیں لیے گھرایا تھا۔ درد ہو رہا نا مجھے بھی ہوا تھا، ابھی تک سلگ رہا ہوں، یا تو میرے سامنے آنا بند کر دو یا اپنے احساس کو مجھ سے دور کر دو، ورنہ ایسا ظالم بن جاؤں گا کہ تمہاری ہستی ہلا دوں گا۔ اس کے سسکتے کامتے وجود کو دوسرے بازو میں بھرتے، اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی کرتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے تنبیہ کی تھی، تمہارے آس پاس کیا مجھے تو تمہارے نام سے بھی نفرت ہے، تم جیسے انسان کی شکل پر تمہیں تھوکنا پسند نہ کرو۔ پہلے میں نے سوچا تھا تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں، مگر اب نہیں۔ ہیثم ولید خان، تم کیا میری دنیا ہلاؤ گی؟ میں تمہارے اس انا کے بت کو ایسا ہلا کر ریزہ ریزہ کروں گی کہ تم میں اپنا تماشا دیکھنے کی سکت نہیں رہے گی۔ وہ سونسو کرتی، اس کی باہوں میں مچلتی، اپنے آنسو صاف کرتی، اپنے لہجے کو مضبوط بناتی، درد بھرے لہجے میں بولی تھی، ڈو واٹ یو وانٹ، مگر آج آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر دوبارہ مجھے تم اس ڈونا کے گلے لگی نظر آئی تو سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں، نہ اسے۔ جھٹکے سے چھوڑتے وہ مڑا تھا، کس حق سے کہہ رہے ہو تم مجھے یہ سب؟ ہاں میں تو لگوں گی، ایک بار نہیں 1000 بار لگوں گی، اس کے ساتھ راتیں بھی رنگین کروں گی اور اسے ڈیپ کس چٹاک۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ تیزی سے مڑا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اتنی زور سے کہ وہ زمین بوس ہوئی تھی، لہرا کر سر گھوم گیا تھا اس کا۔ دوبارہ اپنی زبان کا استعمال میرے سامنے سوچ سمجھ کر کرنا، یہ غلاظت تمہارے منہ سے دوبارہ نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، اور حق کی جو بات کر رہی ہو بہت جلد اب حق کے ساتھ ملیں گے۔ اس کے لرزتے وجود اور گال پر چھپے انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ رکا نہیں تھا، چلے گیا تھا۔ مستری محمد چھوڑ دو اسے، حوالدار سے کہنا، مٹھیاں بھینچے گاڑی میں بیٹھا تھا آ کر، اور گاڑی کی سپیڈ آخر تک کر کے اسے دوڑانے لگا تھا۔ فہد تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا؟ ڈونا اس تک پہنچا تھا، اس کے گال پر پڑے انگلیوں کے نشان دیکھ کر اس کی گال پر ہاتھ رکھنے لگا تھا۔ جب وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی، ہیثم کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے، نہ چاہتے ہوئے آنسو اس کے گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ فہا، ڈونا نے تڑپ کر کہا تھا، مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس کو کہتے وہ تیزی سے جا کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی تھی۔ ڈونا نے بھی نہیں پوچھا تھا، جانتا تھا کہ جب نارمل ہوگی تو خود ہی بتا دے گی۔ گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تو وہ باہر نکلی تھی۔ فا، کیا اس نے تمہیں تھپڑ مارا؟ اس نے اس کو اندر جاتی کو دیکھ کر روک کر پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہاں کی لیڈی کانسٹیبل نے بدتمیزی کی تھی، پر ہیثم نے اس کی کلاس لی تھی اور ہمیں باہر بھی نکالا۔ خیر، صبح بات ہوتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اسے ہیثم کی جیلسی نہیں بتا پائی تھی، اس کا ظلم نہیں بتا پائی تھی۔ دور کھڑی گاڑی میں بیٹھے ہیثم نے بلب کی روشنی کے نیچے کھڑی فہا کے چہرے پر اپنے تھپڑ کا نشان واضح دیکھا تھا، جو سرخ ہونے کے بجائے اب نیلا پڑ رہا تھا، اور وہ تکلیف آنکھوں میں درد لیے مڑی تھی اور گھر میں گم ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری فا، اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ خود پر شدید غصہ آیا تھا کہ کیوں وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا، اس کی بات سن کر کیوں اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھا، اس نازک جان پر جو اب اسے جاننے کیوں مگر دل کے قریب محسوس ہونے لگی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، سوچتی اس نے گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا کہ ہاتھ لہو لہان ہوا تھا، مگر تب بھی وہ خود کو اس درد میں محسوس نہیں کر پایا تھا جو اس نے فہا کو دیا تھا۔ منتیا، وہ اس کا نام پکارتا چیخ مارتا اٹھ بیٹھا تھا۔ احاب تم ٹھیک ہو نا؟ ارسم جو اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا، اس کے اس طرح بے قرار ہونے پر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ شاید کسی سیان میں بیٹھی بارش کے پانی میں بھیگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارسم، اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے کہا تھا، احاب تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پلیز یار سنبھالو خود کو۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے لبوں کو لگاتے کہا۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ اسے نیم بیہوشی میں ہی ہسپتال سے سیدھا گھر لائے تھے۔ آرام بھی گھر نہیں گیا تھا، وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا احاب کی حالت کے پیش نظر، اور ارسم اور احاب بیڈ پر۔ احاب خود کو مضبوط بناؤ، تم آنٹی کے وہ سارے ہو، سوچو ذرا، آنٹی کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ایسے ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اندر ہی اندر گھل جائیں گی۔ اپنی ماں کے لیے جن کے شوہر کے جانے کے بعد تم ان کی واحد امید ہو، مضبوط بنو۔ ارحام نے اس کا کاندھا تھپکتے کہا تھا، چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، 3 بج گئے ہیں، 5 بجے ہمیں نکلنا ہے۔ ارسم نے ماحول کو تھوڑا لائٹ موڈ دیتے اٹھتے کہا تھا۔ کہاں؟ احاب نے آنسو صاف کرتے تکیے پر سر گراتے کہا تھا۔